یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، معیت اختیار کر لو، صحبت۔ صحابہ کرام کیوں اتنا بڑا بلند درجہ پا گئے کہ ان کو صحبت ملی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ قلب سلیم کیسے حاصل کریں۔ دیکھیں، پہلے تو قلب سلیم کی آپ ضرورت سے آگاہ ہوں کہ قلب سلیم ہے کیا، اور پھر اس کی ضرورت۔ قلب سلیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی تمہارے، لا ینفع فائدہ نہیں دے گی، مال اور اولاد تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو اپنی دنیا سے اپنے ساتھ ایک سالم دل لے کے آئے۔ اب اس میں ایک نقطہ تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں، ہماری توجہ ساری جو ہے مال اور اولاد پہ ہے۔ مال اور اولاد دنیا کا ایک خلاصہ ہے، ایک نتیجہ ہے۔ مال کتنا جمع کیے، تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، میرے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس کتنے ہیں، فلانے کے پاس، کیٹیگریاں بنتی ہیں، ملین ڈالر اور فلانا ڈالر، ہے نا، یہ لوگ کامیاب لوگوں کی فہرست آتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ مالدار ہے، اس کے پاس بڑی دولت ہے، یہ وہ۔ تو بہرحال تو دنیا میں جو ہے یہ مال اور اولاد، جو اس آیت میں اگر آپ دیکھیں نا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن تمہیں فائدہ نہیں دے گا مال اور اولاد۔ تھوڑا سا اس پہ آپ غور کریں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ تو یہی مال اور اولاد جو ہیں یہ آزمائش بھی ہیں، فتنہ بھی ہیں۔ بہرحال ایک بات یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا، قلب سلیم کے بارے میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قلب سلیم وہ دل جو پاک ہو، دنیاوی محبت سے پاک ہو اور اللہ کی محبت سے آباد ہو۔ یہ کیا ہے؟ قلب سلیم۔ ظاہر دنیا کی محبت سے پاک ہو اور اللہ کی محبت اس میں ہو، یہ پاک دل ہے۔ دیکھیں، یعنی پاک دل نا، قلب سلیم، پاک دل، سالم دل۔ اب مثال کے طور پہ ایک ہنڈیا ہے، اس میں کچھ گندگی پڑی ہوئی ہے، تو ہنڈیا تو اس لیے ہوتی ہے، مٹی کی ہنڈیا ہے یا جو بھی ہے، اس پہ اندر کچھ گندگی لگی ہوئی ہے، تو خاتون خانہ جو ہے اس ہنڈیا میں تو کھانا نہیں پکائیں گے۔ ہنڈیا کھانا پکانے کے لیے ہے، لیکن اگر اس میں گندگی ہے تو اور کوئی دوسرا برتن نہیں ہے، اول تو وہ گھن آئے گی اس کو، خاتون خانہ کو، یہ کیا ہے یار، اب دوسرا برتن نہیں ہے تو اس کو پاک کرنا پڑے گا ویم سے یا جو بھی ہے، تو پاک کر کے جو ہے پھر اس میں کھانا پکے گا۔ یہ دل جو ہے ہمارے پاس، یہ دراصل اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میں زمین اور آسمان میں نہیں سماتا، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو یہ بیت اللہ جو ہے نا، ایک تو وہ ہے اور ایک یہ ہے، اس کی قدر و قیمت اور حیثیت اس سے زیادہ ہے۔ حضور نے قسم کھائی ہے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہ بیت اللہ آپ مجھے بڑے عزیز ہو، خانہ کعبہ میرے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے گھر ہو، اللہ کا گھر ہو، لیکن واللہ باللہ ایک مومن کے دل کے برابر نہیں ہوتا، یعنی اس کی اتنی قدر و قیمت ہے۔ لیکن یہ ہمارے پاس جو دل ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں تھوڑی سی گندگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ڈال دیتا ہے، اور پھر ہماری کامیابی اس میں ہے کہ اس کو پاک صاف کر لیں، پاک صاف کر لیں، اور اس کو بس پھر یعنی اس میں وہ پھر جو مالک ہے وہ اس میں آ جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ دل کیا ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے۔
اگر اللہ اچھا ابتدائی حالت یہ ہوتی ہے، وہ پھر آپ سوال بھی کر سکتے ہیں اگر ضرورت ہو، ابتدائی حالت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حکمت رکھی ہے کہ دل میں کچھ پلیتیاں اور گندگیاں ڈال دی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھ لیں اپنے نفس کو، نفس امارہ جو ہے وہ اس کی اپنی صفات ہیں، شہوت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، اور دنیا کی محبت ہے، لالچ ہے، یہ ساری اس میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہیں، اس کی اپنی ایک مضمون ہے۔ اب انسان کامیاب کب ہوگا؟ جب یہ اپنا تزکیہ کر لے، صفائی کر لے۔ اور صفائی کیسے ہوگی؟ سوال ہے نا۔ صفائی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے صفائی کا ایک آلہ ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقَلْبِ لا الہ الا اللہ۔ صفائی ہوگی لا الہ سے۔ لا الہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو لے لیں، سادہ سا مطلب ہے، اللہ کی مرضی چھوڑ کے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں تو بس آپ کا دل پاک ہو جائے گا۔ دیکھیں مطلب کھلے کھلے بالکل کھلے ڈلے الفاظ ہیں، ہر چیز کے لیے ایک میں یا آیت پیش کروں یا حدیث پیش کروں۔ قلب کیسے صاف ہوگا؟ تو قلب کی صفائی کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ سے اس کی صفائی کرو۔ اور لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ بھائی کوئی معبود نہیں ہے میرا، کسی کا میں نے کہنا نہیں ماننا، اللہ میرا معبود بھی ہے، مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، مجھے مطلوب بھی ہے۔ یہ لا الہ کا مطلب ہے۔ یہ چاروں مطلوب، محبوب، مقصود اور معبود، یہ چار طریقے سے آپ نے یہ کلمہ پڑھیں گے تو پھر یعنی محبوب صرف اللہ، مطلوب صرف اللہ، معبود کہنا کس کا ماننا ہے؟ صرف اللہ کا، اور محبوب بھی ایک ہی ذات ہے۔ تو جب آپ یہ کلمہ پڑھ لیں گے، اب یہ کلمہ کیسے پڑھیں گے؟ ایک سوال ہے نا، کلمہ پڑھیں گے کیسے، طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں، اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں تو آپ کتاب سے ہدایت نہیں لے سکتے، آپ کو پہلی جو چیز ہے آپ کو رہنما کی تلاش کرنی ہوگی، ایک رہنما کی جو آپ کی رہنمائی کرے۔ اور یہ بات تو ایک یعنی عام طور پہ بھی آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ ایک بچہ آپ کا، چلیں بچوں کی میں بات نہیں کرتا، ان کو تو ABCD بھی نہیں آتی، وہ استاد بہت ضروری ہوتا ہے، صرف کتابوں سے کام نہیں چلتا۔ لیکن ایک بچہ آپ کا سیکنڈ ایئر میں پاس ہو گیا، اب وہ میڈیکل میں جانا چاہتا ہے، اور آپ اس کو میڈیکل کی کتابیں لے کے دیکھیں، بھائی گھر میں پڑھو، گھر میں پڑھ کے ڈاکٹر بن جائے گا۔ کتابوں کے لیے تو استاد سمجھانے کے لیے استاد ہیں۔ دیکھیں قرآن ہے، قرآن کو سمجھانے کے لیے پیغمبر آئے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ کتاب میں نے نازل کی ہے تاکہ آپ ان کو وضاحت کریں جو ان کے لیے میں نے نازل کیا ہے۔ تو آپ کو انسان سے رابطہ کرنا ہوگا۔ میں صرف آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ کلمہ طیبہ پڑھیں گے کیسے، تو آپ کو ایک انسان تلاش کرنا ہوگا جو کلمہ طیبہ کا عامل ہو، جو کلمہ طیبہ کا عامل ہو، جس کا معبود، محبوب اور مطلوب صرف اللہ ہو، اس کے پاس جائیں آپ نا۔ تو یہ تو دیکھیں، یہ تو پھر صحبت کی ضرورت ہے، نیک لوگوں کی صحبت جو ہے آپ کو نیک بنا دے گی، اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو برے بن جائیں گے۔ صحبت کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، پہلے آپ تسلیم کر لیں کہ طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو آپ کو کسی ایسے شخص کے پاس جانا ہوگا جو خود صاحب یقین ہو، اور اللہ اس کا محبوب بھی اللہ، مطلوب بھی اللہ، مقصود بھی اللہ، اور پھر وہ یہ کام کرے بھی۔ بعض لوگ تو گوشہ نشین ہو جاتے، جاؤ بھائی کیوں آئے ہو، میں عبادت کر رہا ہوں۔ وہ آپ ہی میں سے ہوگا، آپ میں سے ہوگا، اور وہ اللہ والا ہوگا۔ ان اللہ والے کے پاس جا کے آپ نے اس کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ کون سی لگی ہوئی ہے آیت؟
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ ہم نے لگائی ہوئی ہے نا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، معیت اختیار کر لو، صحبت۔ صحابہ کرام کیوں اتنا بڑا بلند درجہ پا گئے؟ کہ ان کو صحبت ملی، اور صحبت ملی ایک نیت سے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اگلی نشست میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم